آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کارپوریٹ فارمنگ کی اویئرنیس بھی بہت زیادہ آگے بڑھ رہی ہے، پھیل رہی ہے، اور یہ جو ٹیکنالوجیز کا استعمال ہے اس سے اس وقت ہمارا زراعت کا شعبہ کتنا پیچھے ہے، اور چائنا یا دیگر ممالک میں ہم جائیں گے، یہ جو اس وقت ویلیو ایڈڈ کورسز کریں گے، یہ کتنے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں؟ جی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا آج گفت و شنید کا۔ دیکھیے اوسٹینسبلی تو یہ ایک بڑی اچھی چیز ثابت ہو سکتی ہے۔ پاکستان میں کافی زیادہ فقدان ہے ہیومن کیپٹل کا۔ پھر میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے ہمارے یہاں اور بھی کچھ چیزوں کا کافی چیزوں کا فقدان رہتا ہے فائنینشیل کیپٹل سمیت، لیکن جو سب سے بڑا فقدان ہے وہ ہیومن کیپٹل کا ہے، اور اس ہیومن کیپٹل کو بڑھانا، ان کے سکلز میں، علم میں اضافہ کرنا، یہ میرے خیال ہے سب سے پہلا قدم یہی ہونا چاہیے۔ البتہ مین کوشچن یہ بنتا ہے کہ کیا چائنا میں جو یہ 300 کینڈیڈیٹس اب جا رہے ہیں اور اوور آل 1000 ہمیں سننے میں آیا کہ جائیں گے اور پھر ماسٹر ٹرینر کا رول پلے کریں واپس آ کر، کیا یہ مفید ثابت ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں آسٹینسبلی جانا ایک کافی اس کی سینس بھی بنتی ہے، کیونکہ چائنا ایک سائنٹیفک سپر پاور ہے۔ اس وقت چائنا ڈارک سائڈ آف دا مون میں ایک بیس بنا ہے، اور بہت ساری فیلڈز میں وہ بہت ایڈوانس کر چکا ہے۔ اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے۔ ہائپرسونک میسائلز لے لیں، یہاں تک کہ کچھ چیزوں جن میں وہ بہت عرصہ بہت پیچھے تھا، جس طرح جیٹ پلینز بنانا، اب اس میں بھی دنیا میں اب 3 پلیئرز ہیں، جہاں ڈیکیڈز تک، دہائیوں تک صرف 2 پلیئرز تھے، بوئنگ تھا اور ایئر بس تھا۔ اب ایک چائنیز انٹرنٹ بھی آ گیا ہے۔ البتہ ایگریکلچر میں چائنیز نے بہت ایڈوانسمنٹس کی ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ بہت ساری چیزوں میں تھوڑا پیچھے بھی ہیں کمپیئر ٹو سم ادر کنٹریز جنہوں نے سوئل پہ کافی زیادہ کام کیا ہے، اور اس میں سر فہرست پہ کچھ ویسٹرن کنٹریز ہیں۔ تو اب پاکستان کا سب سے بڑا ایک المیہ، بہت سارے ہیومن کیپٹل کا میں نے ذکر کیا، پانی کی قلت بھی اب آتی جا رہی ہے پکچر میں، لیکن ایک اور بڑا کرائسس جو ہے وہ سوئل کا ہے۔ ہماری جو زمین ہے اس کا نامیاتی مادہ بہت کم ہے، یہاں تک کہ جہاں ایک زمانے میں سمجھا جاتا تھا کہ اپ ٹو 1% ہے یا 0.7% ہے، وہ اب 0.3% رہ گیا ہے آن ایوریج، اوسطاً، ٹھیک ہے۔ اور کچھ ایریاز میں ہمارے جنوبی پنجاب وغیرہ میں جدھر ہمارا فارمنگ آپریشن ہے فار ایگزامپل، وہاں 0% ہے نامیاتی مادہ، آرگینک میٹر۔ تو جب تک ہم آرگینک میٹر کو نہیں بڑھائیں گے، کیونکہ آرگینک میٹر ہی سے آگے بہت ساری چیزیں بڑھتی ہیں، اس سے ہماری پیداوار میں اضافہ ہوگا، اس سے ہماری ڈیزیز اور پیسٹ ریزسٹنس بڑھے گی، پلانٹس کی کراپس زیادہ ہیلدی ہوں گی، اور اس سے پانی کی سٹوریج، یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے، یہ بھی بہت ہم ڈرامیٹکلی بڑھا سکتے ہیں۔ ہم ڈیمز بنا سکتے ہیں اپنی زمینوں میں، اپنی کاشت شدہ زمینوں میں۔ بیسکلی اسٹڈیز یہ شوکیس کرتی ہیں کہ ہر 1% آرگینک میٹر اگر 1 ایکڑ میں بڑھ جائے ٹاپ سوئل میں، تو وہ اس سوئل کی واٹر ہولڈنگ کیپیسٹی کو بڑھا دیتا ہے 27,000 گیلن سے۔ یہ بہت بڑا سم ہے، رائٹ؟ اور اس وقت ہمارے پاس 0.3% جو آرگینک میٹر ہے، اور سمجھا جاتا ہے کہ 5% آرگینک میٹر کم از کم ہونا چاہیے ایک سوئل کو اچھا کنسیڈر کیا جائے تو۔ اور اس کے اپورڈ باؤنڈ کوئی نہیں ہے، 8، 9، 10%، 11% فارمز پوری دنیا میں کچھ فارمز ہیں جو ریجنریٹو ایگریکلچرل پریکٹسز کرتے رہے ہیں، جو کہ لے گئے ہیں 10%، 11% تک بھی لے کے گئے ہیں، لیکن جنہوں نے 5-6% بھی اچیو کر لیا ان کو بہت اچھے ریزلٹس ملنا شروع ہو گئے ہیں۔ بلکہ ہم نے یہ دیکھا اپنے فارمنگ آپریشنز میں کہ جب ہم اباؤٹ 1.5-2% پہ بھی جب لے جانا شروع کرتے ہیں تو اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے، کہاں 0% اور کہاں 2%۔ نیوٹرینٹ ہولڈنگ کیپیسٹی، کیٹائن ایکسچینج کیپیسٹی، یہ سوئلز کی بڑھ جاتی ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔